بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد حسن اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں سعد حسن شو میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ گیسٹ کے ساتھ میں انٹرویو کرتا ہوں. تو آج کا ہمارا جو انٹرویو ہے اس کا سبجیکٹ ہے اس کا جو وہ ہے ہمارے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک پولیٹیکل ورکر کا کتنا کی کردار ہے. تو میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ رانا رحیل صاحب واحد ہمارے ضلع کے پولیٹیکل ورکر ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف آج سے 24 سال پہلے جب یہ پارٹی بنی 1996 میں تو انہوں نے جوائن کی. تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں رانا صاحب. بہت شکریہ جی. تو رانا صاحب ہمارا سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ جو جتنی بھی جماعتوں کے پولیٹیکل ورکر ہیں جو پاکستان کی سیاست ہے جو بھی پچھلے 70 سالوں میں سیاست ہے اس میں ایک جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ رول ادا کر سکتا ہے اور وہ کہاں تک جا سکتا ہے. جی رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ جی میاں صاحب. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج مجھے موقع فراہم کیا ایک پولیٹیکل ورکر کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ویب چینل الحمدللہ ہمارے ضلع رحیم یار خان کے لیے ایک اچھی امید اور ایک اچھا ایک ایسا چینل ہے کہ جس کے ذریعے ایک عام آدمی کی بھی آواز دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتی ہے. تو اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. میاں صاحب بڑا ہی اہم آج موضوع آپ نے دیا مجھے. 24 سال پرانا 1-2 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ جب خان صاحب نکلے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھ کے تو اس وقت میاں صاحب اسٹوڈنٹس اسکولز کے اور کالج کے عمران خان کے ساتھی ہوتے تھے. کوئی بھی سینئر پولیٹیکل ورکر وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. وہ پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا تو کام ہے کرکٹ کھیلنا. جس طرح کی پالیٹکس تھی ہمارے پاکستان میں تو وہ پالیٹکس جو ہے نا جی وہ یہاں پہ خان صاحب کو سمجھتے تھے کہ وہ فٹ نہیں ہیں اس کے لیے, کیونکہ یہاں پہ کرپشن عروج پہ تھی. یہاں پولیٹیشنز نے جتنے بھی بدقسمتی سے پہلے پولیٹیشنز آئے ہیں اس ملک کو کچھ دینے کی بجائے انہوں نے اپنی فیملیز کا سوچا. خاندانی سیاست عروج پہ تھی. ہر لیڈر نے اپنے ہی بچوں کو آگے لے کر آئے اور وراثتی اس پولیٹکس نظام کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی. تو اس سسٹم میں اس وراثتی سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک واحد امید کی کرن تھی جس پر نوجوانوں نے, اسکول کے اسٹوڈنٹس نے, کالج کے اسٹوڈنٹس نے, انہوں نے محسوس کیا کہ یہی ایک واحد لیڈر ہے جو ہمیں ایک نیا پاکستان بنا کے دے سکتا ہے. وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, وہ پاکستان جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی. 2010 میں جب ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹ ہوا تو پھر خان صاحب عمران خان لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے نکلے. جب وہ نکلے ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارے لیڈر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے ہم نے خان کے اس ریلیف کے پولیٹیکل سے ہٹ کے, کیونکہ ایک سوشل کام تھا اور اس وقت ضرورت تھی. سندھ بہت بری طرح متاثر ہوا تھا. توڑی بم ٹوٹا تھا, اس کے سامنے کے سینکڑوں دیہات جو ہے وہ زیر آب آ گئے تھے اور پنجاب میں اور اوپر بڑا افیکٹ. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے جو اپنا کردار ادا کیا, جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی, اپنے لیڈر کے اپنے قائد کے نظریے کو لے کر چلتے رہے, کیونکہ یہ ایک پاکستان, نئے پاکستان کا حصہ تھا. ایک ریلیف کا کام کرنا, لوگوں کو مشکل وقت میں ان کی جو ہے مدد کے لیے پہنچنا, جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ 2010 میں نظر آیا کہ عمران خان ایک سوشل لیڈر نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہے. رانا صاحب کہ یہ جو آپ نے نظریے کی بات کی کہ یہ پولیٹیکل ورکرز کے ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا لیڈر کا, میں ادھر لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے اور لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا پہلا نظریہ تھا کہ میں اس پارٹی میں صاف شفاف لوگوں کو لوں گا اور میں کوئی کرپٹ مافیا کو نہیں لوں گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پولیٹیکل لوگ پارٹی میں شامل ہوئے. اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ میں ان کو ٹکٹس نہیں دوں گا, بے شک میں پارٹی میں لیتا ہوں. ان کو ہم نے دیکھا ٹکٹس بھی دی گئیں. اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ میں ان کو کابینہ میں نہیں لوں گا.
ان کو کابینہ میں بھی لیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیوڈلز لوگ ہیں, جو فیوڈل مائنڈڈ لوگ ہیں, جو اس طرح کے لوگ جو پارٹیاں چینج کر کے مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے پارٹیز میں آتے ہیں صرف گورنمنٹ کے لیے, تو آیا ان کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کے جو حقوق ہیں اس کی استحصالی نہیں ہوتی؟ دیکھیں میاں صاحب, میں جو ہے نا جی آپ کو ایک بات بتا دوں. 96 میں پارٹی بڑی اور جنوری 1997 میں پہلا الیکشن آ گیا. میں اس بات کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. 1997 کا جو الیکشن تھا اس میں پیورلی ٹوٹل پارٹی ورکرز کو ٹکٹ دیے گئے, پارٹی ورکرز نے الیکشن لڑا, لیکن رزلٹ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس خاندانی سیاست کا جو سٹرکچر تھا اس کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. 1997 کا الیکشن ورکرز نے لڑا, ہم نے لڑا, بری طرح ہارے. اس کے بعد 2002 کا الیکشن لڑا, اس میں بری طرح ہارے. پھر 2008 کا الیکشن ہوا, ٹھیک ہے نا جی. پھر 2008 کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی ورکرز اور پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے, اس میں صرف جو ہے نا جی کوئی 1-2 سیٹیں. پھر 2013 میں کچھ الیکٹیبلز اور کچھ پارٹی ورکرز وہ لیے گئے, جس کی وجہ سے پھر KPK میں گورنمنٹ بنی, اور باقی جو ہے نا جی پنجاب میں اور باقی جگہ پہ آپ اپوزیشن میں ایک اچھی آپ کے کوئی 31 یا 32 کے قریب MNAs 2013 میں. لیکن آج اگر اقتدار میں عمران خان ہیں تو ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا رول ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو پچھلے 24 سالوں میں, 15 سالوں میں, 10 سالوں میں قربان کیا. نہ اپنا آرام دیکھا, نہ چین دیکھا, نہ سکھ دیکھا. ایک کمٹمنٹ نئے پاکستان کی لے کر وہ ورکرز وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے, اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. پولیٹیکل جو پارٹیز کے ورکر ہیں وہ آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بندے نے 24 سال ایک پارٹی کے لیے دن رات محنت کی, اس کے بعد آج جو 24 سال بعد یہ جو درخت نے پھل دینا شروع کیے, یہ حکومت میں جو ہے نا یہ پارٹی آئی, تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب رانا رحیل نے 24 سال اس پارٹی کے لیے دیے, آج رانا رحیل کا جو مقام پارٹی میں ہونا چاہیے تھا وہ پارٹی میں نہیں ہے. اور اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ ٹائم نہیں تھا پارٹی کو اپنے ورکرز کو پروموٹ کرنے کا؟ تو وہاں وہ رانا رحیل کہاں ہیں جس نے 24 سال اس پارٹی کو لیے دیے ہیں؟ میاں صاحب بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہے انفرادی سوچ اور ایک ہے اجتماعی سوچ. ہمارے لیڈر نے یہ دیکھیں, انہوں نے پارٹی بنائی یا پرائم منسٹر بنے تو اپنے بیٹوں کو, 2 بیٹے ہیں ان کے, جوان ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی چاہتے تو نواز شریف کی طرح اور زرداری کی طرح اپنی اولاد کو سامنے لا سکتے تھے, لیکن انہوں نے پالیٹکس کو دور رکھا. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی, غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی یا اس پاکستان کا محب وطن شہری جو ہے اس کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں, ٹھیک ہے نا جی. آج اگر میں سوچتا ہوں, دیکھیں میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں, اور میں عمران خان صاحب کا ایک سپاہی ہوں. اور میں آپ کے چینل کے تھرو میں کہتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میں کچھ ذمہ داری یا عہدے یہ چیزیں ان میں عزت نہیں ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہماری ٹریننگ کی ہے, میں ہمیشہ اپنے قائد کی اس تربیت میں رہا ہوں جس نے کہا کہ عزت عہدوں میں نہیں ہوتی. اگر رانا راہیل ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یا رانا راہیل کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی آئے گی عمران خان نے جو نعرہ لگا کر پرائم منسٹر کی سیٹ سنبھالی ہے, اس نے اس پہ بیٹھ کر انشاءاللہ تبدیلی لے کے آنی ہے. ایک سائڈ پہ تو ترین صاحب کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی, ان میں ان کا بھی نام تھا. مخدوم خسرو بختیار صاحب کو ایک منسٹری سے ہٹا کے دوسری منسٹری دے دی گئی. وہ خان صاحب کی کیا مجبوری ہے کہ ان کو وہ کابینہ میں دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ اسکینڈلز میں ان کا کھلے لفظوں سے ان کا نام ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں خان صاحب جو بندہ اپنے سگے بہنوئیوں کو 2013 کے ٹکٹس میں کچھ سفارشات کی تھی, تو لیکن خان صاحب نے ان بہنوئیوں کی بات نہیں مانی, ایون دین کہ ان کو پارٹی وہ چھوڑ کے چلے گئے. خان صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بندہ اپنے والد محترم کو, اپنے بہنوئیوں کو, اپنے بھتیجوں, بھانجوں اور بیٹوں کو بھی جو ہے وہ اس کو پاکستان کو ترجیح دیتا ہے ان پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خسرو بختیار صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو جس نے بھی کوئی کرپشن کی ہے ان کو چھوڑے گا؟ نیور. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. آج دیکھیں خسرو بختیار صاحب کی اگر منسٹری چینج ہوئی ہے, ان کو وزارت سے نہیں ہٹایا گیا, اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا. سبسڈی کا معاملہ تھا, اس میں اسد عمر صاحب نے خان صاحب کو کلیئر کیا کہ خسرو بختیار صاحب کا اس میں کوئی رول. اسد عمر صاحب نے ان کو سیکنڈ کیا کہ جو یہ فائنانس کی منسٹری کے تھرو جو سبسڈی, اس میں کہیں بھی
ہاشم جواں بخت یا خسرو بختیار صاحب کا کوئی اس پہ ایک بھی جگہ پر. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے انویسٹیگیشن ادارے بہت اس وقت آزاد ہیں. ہمارا نیب آزاد, ٹھیک ہے, ہمارا FIA آزاد, ہماری دوسری انٹیلیجنس جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ کمپلیٹلی آزاد. دیکھیں خان صاحب نے سب کو کہا ہوا ہے کہ میرے سمیت اگر کسی پہ بھی کوئی ایلیگیشن لگتا ہے تو اداروں نے بلا امتیاز اس کی انویسٹیگیٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چیز پروو ہوگی تو خسرو بختیار صاحب اپنی منسٹری پہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کو بھی اداروں کے سامنے اپنا کلیئر کرنا ہوگا. رانا صاحب اب بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل 2013 کے الیکشن میں جب پارٹی نے آپ کو ٹکٹ کے لیے آپ فیورٹ تھے اور پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دے رہے تھے اور دیا بھی, اس بارے میں لوگ آپ پہ کچھ الزام لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے رانا مسعود صاحب کو احمد پور لمحہ سے لا کے ادھر شہر میں الیکشن لڑایا. وہ ٹائم تھا آپ کے الیکشن لڑنے کا, وہ 24 سال جو آپ نے پارٹی کو لے دیے اور ورکر چاہتے تھے کہ آپ الیکشن لڑیں, تو آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا کہ آپ نے ان کو ادھر الیکشن لڑایا. کیا مجبوری تھی آپ کی؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں بڑا کلیئر, اس پہ میں نے کئی دفعہ پریس کانفرنسز بھی کی ہیں, اس پہ بتایا کہ 2013 میں بھی جہانگیر ترین کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا جی کسی کو بھی, کیونکہ میں سچ کو سچ اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط, میرے ویر وہ پڑے کیوں تھے یہاں, کیونکہ ان کی شوگر ملیں ہیں اور کسانوں کے ساتھ مسلسل پچھلے 10 سال سے 12 سال سے ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. ان کو جو ہے نا جی کم ریٹ گنے کا دیا جا رہا تھا اور بہت ساری زیادتی کسانوں کے ساتھ ہو رہی تھی. جرم یہ تھا کہ میں نے جہانگیر ترین صاحب کے شوگر مافیا کے خلاف جب کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز اٹھائی تو وہ میرے خلاف ہو گئے, اور آج تک وہ 2013 میں بھی وہ مجھے ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے لیڈر کو, انہوں نے مجھے ٹکٹ جو ہے نا جی وہاں بھجوایا. لیکن اس وقت کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے ریجن کے یا جو بھی تھے, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے وہ ٹکٹ ختم کروایا, کینسل کروایا, ٹھیک ہے جی, اور رانا مسعود صاحب کا ٹکٹ ایشو کروایا. ترین صاحب نے ٹھیک ہے نا جی. رانا مسعود صاحب کی ٹکٹ جہانگیر ترین صاحب نے اور پریزیڈنٹ نے مل کے وہ جاری کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جب ان کی ٹکٹ آ گئی تو میرے لیڈر نے پھر ٹکٹ جو ہے نا جی کہا کہ اس کی کیوں نہیں گئی. بعد میں میری ٹکٹ مجھے بھجوا دی گئی. جب میری ٹکٹ آ گئی تو میں نے سٹینڈ لے لیا, میں نے کہا جی اب ٹکٹ جب میرے لیڈر نے میری بھیج دی ہے تو میں الیکشن لڑوں گا. آن ریکارڈ ہے, میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جا کے ٹکٹ جمع کروایا تو یہاں کا جو ریٹرننگ افسر تھا وہ بھی اپروچ کر لیا, انہوں نے جہانگیر ترین اور انہوں نے ساروں نے مل کے اپروچ کر دیا اور اس کو بیٹ کا نشان میرے ٹکٹ جمع کرانے سے پہلے جو ہے نا جی اس کو الاٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ لیٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ پہلی کینسلیشن آپ کا ٹکٹ آ گیا ہے, اس کے ساتھ کینسلیشن وہ جو لیٹر ہوتا ہے پہلی ٹکٹ کا وہ کیوں نہیں بھیجا. ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے. انہوں نے اس میں بھی جب لیڈر نے کہہ دیا عمران خان نے کہ ٹکٹ رانا راہیل کی جانی چاہیے, ٹکٹ میری بھیج دی, انہوں نے ساتھ اس کا پہلی ٹکٹ کا کینسلیشن لیٹر جہانگیر ترین صاحب نے نہیں ایشو ہونے دیا کہ تاکہ ٹائم کل ہو جائے اور لاسٹ ڈیٹ پہ جو ہے نا یہ کچھ نہ کر سکے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اور میں نے جب اس نے مجھے ریفیوز کر دیا میں نے کیس اٹھایا اور ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ دیکھیں آپ کا ٹکٹ اور آپ کا کینسلیشن اس وقت ہم مانیں گے کہ یا تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان آپ کو کل کا ٹائم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ کے آپ کی تصدیق کریں, یا سیکرٹری جنرل پرویز خٹک وہ یہاں ہائی کورٹ میں پیش ہوں تو فزیکلی پیش ہوں اور وہ اس کو جو ہے نا جی آ کے آن کریں, پھر ہم ان کا کینسل کر دیں. تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ الیکشن پیک پہ ہوں اور ایک رانا راہیل اپنے چیئرمین کو, اپنے قائد کو, اپنے لیڈر کو وہ ہائی کورٹ میں بلوائے ایک ٹکٹ کے لیے. میں نے کہا نہیں, مجھے ایسا ٹکٹ نہیں چاہیے اور مجھے ایسا الیکشن نہیں لڑنا جس کے لیے جو میرا لیڈر پورے پاکستان میں الیکشن کی کمپین چلا رہا ہے اس کو میں ایک دن کے لیے کہوں کہ وہ آئیں. تو اس پہ پھر جو ہے نا جی میں نے ان کو جج صاحب کو کہا, میں نے کہا جی سوری, میرا لیڈر اس کی ویریفیکیشن کے لیے نہیں آ سکتا. اگر آپ ان سگنیچرز کو, عمران خان صاحب کے سگنیچر کو آپ ماننا چاہتے ہیں تو آپ مان لیں. انہوں نے کہا جی اس طرح میں نہیں مانوں گا. اچھا, میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ جس طرح کوئی پرفیکٹ بندہ نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں سے بڑی بڑی جگہ پہ بڑے بڑے سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے پھر اس غلطیوں کو ایکسیپٹ بھی کیا پبلکلی بھی, میڈیا کے سامنے بھی, اور اس کو درست بھی کیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل کیریئر جو تھا 24 سال کا، اس میں کون سی ایسی غلطی ہے جو اگر پاسٹ پیچھے چلا جائے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکیں؟ دیکھیں، میں ایک بتاؤں کہ بحیثیت انسان میں پرفیکٹ نہیں ہوں، بے شمار غلطیاں میاں صاحب میرے اندر موجود ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک توکل پہ چلنے والا بندہ ہوں. میں اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہوں، اور لیڈر نے ہی کہا ہے کہ جہاں غلط ہو جائے وہاں پروٹیسٹ ضرور کریں. میں جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی ہے تو مجھے معاف کرے گا. اس کے بعد میں اپنی اس غلطی کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سیکھتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے اب اگر ہوئی ہے تو زندگی میں دوبارہ مجھ سے یہ دوبارہ کبھی غلطی ہونی نہیں چاہیے. میں ایک اپنے ورکرز کو یہ پیغام دوں گا کہ جو فیصلہ پارٹی کی قیادت کر دے اس کو مان لینا چاہیے. اپنی کمٹمنٹ پر کھڑے رہیں، اپنے نظریے پر کھڑے رہیں، اپنے لیڈر کی قیادت میں کھڑے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ اس ملک کے لیڈرز بنیں گے، کیونکہ عمران خان ایک عام آدمی کو لیڈر بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی آنے والے وقت میں ضرور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی سنبھالے گا، قیادت بھی سنبھالے گا، اور اس ملک میں لیڈر بن کے بھی وہ آگے سامنے آئے گا. یہ تھے رانا رحیل صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں، اور میں امید کرتا ہوں کافی سارے باتوں پہ، کافی سارے رازوں پہ اور سوالوں سے پردہ اٹھا ہوگا آج. اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور میرا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے ساتھ لے کے آیا جائے. تھینک یو سو مچ رانا صاحب، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی.